الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کے اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رحمت آباد ایبٹ آباد کے اس مدنی انتخاب میں 12 مدنی منوں کا انتخاب ہوا جو کہ سیگمنٹ نمبر 4 کی جانب بڑھے۔ اب اس سیگمنٹ نمبر 4 کا فرسٹ سٹیپ یعنی شروع میں 6 طلباء کا یہاں پر مقابلہ ہوگا۔ ان میں سے 3 خوش نصیب طلباء ہوں گے جو آگے گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب ہوں گے۔ میں اب طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ڈائس پر کھڑے ہو جائیں اور باری باری پھر اپنا تعارف بھی کراتے چلے جائیں۔ آئیے جی، آپ بھی آ جائیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ طلباء کو بھی اس سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، اپنا تعارف بھی کروائیے، بتائیے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اپنا نام بھی بتائیے مائک کی طرف نا۔ میرا نام محمد اسماعیل علی اتاری ہے، میں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ سازپور میں پڑھتا ہوں۔ میرا نام محمد عثمان اتاری ہے، میں فیضان مدینہ رحمت آباد میں حفظ کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد کاشف اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سبزپور میں پڑھ رہا ہوں۔ کاشف اتاری، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ بھی اپنا تعارف کرائیے باری باری۔ میرا نام کلیم خان ہے، میں سرائے لاب سے اسکول کی طرف سے آیا ہوں، میرے والد کا نام محمد جمیل ہے۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام سید حمزہ شاہ ہے، والد کا نام سید لیاقت حسین شاہ، میں مدرسہ محمدیہ کریمیہ منڈیا میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ میرا نام محمد فہیم اتاری ہے، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سبزپور میں پڑھتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کیسی تیاری آپ لوگوں کی؟ الحمدللہ، بھرپور تیاری کر کے آئے؟ مقابلے کا آغاز کیا جائے؟ جی، مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کے سیگمنٹس سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے اس مقابلے کے سیگمنٹ جو ہوں گے وہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ شعر مکمل کیجئے، تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ، اور چوتھا سیگمنٹ آپ کی قسمت۔ اس کی تفصیل بھی سماعت فرما لیجئے۔ پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا۔ ہر طالب علم سے 2 سوال پوچھے جائیں گے، ہر درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، یعنی ٹوٹل ہر طالب علم اگر اس سیگمنٹ میں دونوں سوالوں کے درست جواب دے گا تو 4 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرا سیگمنٹ ہے شعر مکمل کیجئے۔ آپ ہر طالب علم سے ایک شعر پوچھا جائے گا، یعنی شعر کا پہلا مصرع میں پڑھوں گا، دوسرا آپ بتائیں گے، اگر وہ شعر درست پایا گیا تو آپ 2 نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ، پہلے آپ 3 طلباء کے لیے مدنی گلدستہ اسکرین پر دکھایا جائے گا، پھر اس مدنی گلدستے کے متعلق آپ سے ایک سوال کیا جائے گا اور درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ پھر دوسرا مدنی گلدستہ آپ لوگوں کے لیے دکھایا جائے گا، آپ بھی غور سے دیکھیے گا بھی، غور سے سنیے گا بھی، یا تو دیکھنے سے متعلق یا سننے سے متعلق کوئی سوال آپ سے الگ الگ کیا جائے گا اور درست جواب دینے پر 2 نمبر آپ بھی حاصل کر سکیں گے۔ چوتھا سیگمنٹ ہوگا ہمارا آپ کی قسمت۔ اسکرین پر ایک سوال دکھایا جائے گا، وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جواب کون دے گا وہی ہوگی آپ کی قسمت۔ آپ سے ہی ایک پرچی اٹھوائی جائے گی، ایک باؤل آپ کی طرف آئے گا، اس میں 6 پرچیاں ہوں گی، آپ ہر طالب علم ایک پرچی اٹھائیں گے، ہر سوال کے بعد ایک طالب علم سے پرچی اٹھوائی جائے گی، آپ پرچی اٹھائیں گے، پرچی میں جس طالب علم کا نام نکلے گا وہی اس سوال کا جواب دیں گے۔ اب ان کی قسمت میں خواہ مشکل سوال آ جائے یا آسان سوال آ جائے، لیکن اس میں ایک اور آپ کو آسانی دی جائے گی، اگر سوال مشکل ہوا تو آپ اس پر آپشن لے سکتے ہیں۔ اگر آپ آپشن یوز کرنا چاہیں گے تو 3 آپشن آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے، اس کے بعد اگر آپ جواب دیں گے، درست جواب ہوا تو آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا، اور آپشن لیے بغیر جواب دیں گے تو اس میں بھی آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں، شروع کیا جائے سلسلہ، تیار ہیں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہم اپنا پہلا سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ جواب دیجئے سوال کا۔
ہر طالب علم سے 2 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال سمامہ اتاری آپ سے ہے، امہات المؤمنین میں سب سے افضل کون ہیں؟ حضرت خدیجہ ام المومنین سب سے افضل ہیں۔ امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب سے افضل ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پہلا سوال کلیم آپ سے ہے، عجوہ کھجور کے بارے میں ارشاد نبوی بتائیں۔ اجوا کھجور کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا کھجور جنت سے ہے، اور اس کو لوگ یہ جنون اور پاگل پن جو ہے جنون اس کو اور زہر سے اس کو شفا دیتی ہے۔ عجوہ جنت سے ہے اور جنون یا زہر سے شفا۔ آپ کا بھی جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ جی عثمان آپ سے پہلا سوال ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 شفاؤں کو لازم پکڑو، وہ 2 شفائیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 شہد، نمبر 2 قرآن شریف۔ نمبر 1 شہد اور دوسری قرآن شریف۔ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ جی حمزہ آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون سا سرما استعمال فرماتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصمت سرما استعمال کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرما عصمت استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے یہ جواب دیا اور اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہے۔ جی کاشف آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی بیماری بتائی ہے جس کی کوئی دوا نہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو بیماری بتائی ہے اس کا نام بڑھاپا ہے۔ بڑھاپا بیماری ہے؟ جی آپ نے کہا بڑھاپا اور اس طرح آپ کا بھی جواب درست ہے۔ جی فہیم آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور کنیت کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ ایک سوال آپ سے پوچھ لیا گیا، ایک سوال آپ سے معلوم کیا گیا، آپ تمام ہی نے درست جواب دیا اور 2 نمبر حاصل کر لیے۔ آئیے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سمامہ آپ سے دوسرا سوال ہے، وہ کون ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار زمین پر پچھاڑا اور اس کے بعد وہ اسلام لے آیا؟ رکانہ، یزید بن رکانہ۔ آپ نے کہا یزید بن رکانہ، آپ کا جواب درست ہے۔ جی کلیم آپ سے دوسرا سوال ہے، جنگ حنین میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جنگ حنین میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 12,000 تھی۔ شیور ہے؟ جواب تبدیل تو نہیں کرنا، دیکھ لیں۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اگر آپ بتا دیتے 19,000 تھی تو اس طرح آپ کا جواب غلط ہو جاتا، آپ کا جواب درست ہے۔ جی عثمان آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح کے بستر پر آرام فرماتے تھے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے بستر پر سوتے تھے جس کے اندر روئی کے بجائے درخت کی چھال تھی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم چمڑے کے گدے پر آرام فرماتے تھے جس میں روئی کی جگہ درختوں کی چھال بھری ہوتی تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ جی حمزہ آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس کس طرح کی ہوا کرتی تھی؟ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس حلم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مجلس علم و حیا اور خیر و امانت کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ اس طرح آپ نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے، ماشاءاللہ۔ جی کاشف آپ سے سوال ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ کس مہینے میں ادا فرماتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام پر زکوٰۃ فرض نہیں فرمائی، اس لیے حضور پاک زکوٰۃ ادا نہیں فرماتے تھے۔ آپ کا بھی جواب درست ہے۔ جی فہیم آپ سے دوسرا سوال ہے، پنجگانہ نماز کب فرض ہوئی؟ پنجگانہ نماز شب معراج میں فرض ہوئی۔ شب معراج میں نماز پنجگانہ فرض ہوئی، آپ کا بھی جواب درست ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا، یہ مکمل ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے۔
सुमामा अत्तारी ने 4 नंबर हासिल किए, कलीम अत्तारी ने भी 4 नंबर हासिल किए, उस्मान अत्तारी ने भी 4 नंबर, हमजा ने भी 4 नंबर, काशिफ अत्तारी ने भी 4 नंबर और फ़हीम अत्तारी ने भी 4 नंबर। यानी इस सेगमेंट में किसी ने कोई गलती नहीं की और सब ने 4-4 नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए। माशाअल्लाह। अगले सेगमेंट की जानिब चलते हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। इसमें हर तालिब इल्म से एक एक शेर मालूम किया जाएगा। शेर का पहला मिसरा मैं पढ़ूंगा, दूसरा मिसरा आप बताएंगे। अगर वो शेर दुरुस्त हुआ तो आप 2 नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। पहला शेर सुमामा तारी आपके लिए। जानते हो सब्ज गुंबद क्यों हंसी है इस कदर? वहाँ है मेरे आका। आराम से जवाब दें, घबराएं नहीं, 25 सेकंड है जवाब देने के लिए आपके पास। जानते हो सब्ज गुंबद क्यों हंसी है इस कदर? मेरे आका वहाँ हैं मीठे मदनी मरहबा। दुरुस्त कर लीजिए शेर, अभी आपके पास थोड़ा वक्त बाकी है। जानते हो सब्ज गुंबद क्यों हंसी है इस कदर? इसमें है आका का घर मीठा मदीना मरहबा। आप इस शेर का दुरुस्त जवाब ना दे सके, लिहाजा आप कोई नंबर हासिल ना कर सके। काफिये से काफिया भी नहीं मिल रहा था, मफहूम तो कुछ आ रहा था लेकिन शेर पूरा करना था। पहला शेर कलीम अत्तारी अब आपसे है, तैयार है? तो ये बता दीजिए कि शेर का दूसरा मिसरा क्या है। ए काश के आ जाए अत्तार मदीने में। बुलवालो सरकार अब मदीने में। बुलालो खुदारा सरकार अब मदीने में। अभी भी दुरुस्त कर लीजिए, कुछ एक लफ्ज है वो मिस हो रहा है आपसे, आपका टाइम चल रहा है। बुलवालो सरकार खुदारा अब मदीने में। दुरुस्त कर लीजिए इसको दोबारा। बुलवालो सरकार अब खुदारा मदीने में का दूसरा मिसरा दुरुस्त यूं था, बुलवालो खुदारा अब सरकार मदीने में। इस तरह आप भी इसका दुरुस्त जवाब ना दे सके। जी उस्मान, आपसे शेर मालूम कर लिया जाए। अब 2 ने शेर पढ़े लेकिन अल्फाज आगे पीछे थे, नंबर हासिल ना कर सके। सही जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह। अत्तार हमारा है सरे हशर इसे काश। तार हमारा है सरे हशर इसे काश, दस्ते शाह बतहा से ये चिट्ठी मिली हो। दस्ते शाह बतहा से यही चिट्ठी मिली हो। आपका जवाब दुरुस्त है। 2 नंबर उस्मान ने हासिल कर लिए। शेर मुकम्मल कीजिए के सेगमेंट में। जी हमजा तैयार हैं? हमजा से शेर पूछ लिया जाए। शेर का पहला मिसरा है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या दबे जिस पे हमायत का हो पंजा तेरा, शेर को लाता नहीं, शेर को आराम से सोच कर जवाब दें, अभी आपके पास टाइम बाकी है ना। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आप भी इसका दुरुस्त जवाब ना दे सके। काशिफ आपके लिए शेर है, ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए। ए काश मदीने में मुझे मौत यूं आए, चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। चौखट पे तेरी सर हो मेरी रूह चली हो। आपका जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी फहीम आपसे, ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। इसका दूसरा मिसरा सुनाएं। वक्त आपका स्क्रीन पर चल रहा है। ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, जाएंगे जाकर उन्हें जख्मे जिगर दिखलाएंगे। इसका अगला मिसरा ये था, आप भी दुरुस्त जवाब ना दे सके, इसलिए कोई नंबर इस सेगमेंट में आपने भी हासिल नहीं किया। आइए स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस तालिब इल्म ने शेर मुकम्मल कीजिए सेगमेंट में कितने नंबर हासिल किए। सुमामा अत्तारी ने कोई नंबर हासिल नहीं किया, कलीम अत्तारी ने भी कोई नंबर हासिल नहीं किया, उस्मान अत्तारी 2 नंबर हासिल कर सके,
حمزہ اتاری نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، کاشف اتاری نے بھی درست شعر پڑھا 2 نمبر حاصل کیے، اور فہیم اتاری بھی کوئی نمبر اس سیگمنٹ میں حاصل نہ کر سکے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ اور مدنی گلدستہ کیا ہے؟ جس میں ہمارے پیارے باپا جان کی زیارت کریں گے، مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر۔ آئیے مدنی گلدستے میں امیر اہل سنت کے ملفوظات کو بھی سنتے ہیں، مدنی پھولوں کو بھی سنتے ہیں۔ آپ طلبہ کے لیے مدنی گلدستہ ہے، غور سے سنیے گا، غور سے دیکھیے گا۔ اس سے متعلق آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے۔ ہر طالب علم سے الگ الگ سوال ہوگا، درست جواب پر 2 نمبر دیے جائیں گے۔ آئیے مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمائیں۔ مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے، گیدرنگ ہے، یا جو یہ جو عموماً بعض ممالک میں شیئرنگ میں رہتے ہیں، ایک ساتھ جو دوست احباب رہتے ہیں، دوستیاں ہو جاتی ہیں، یہ طرح طرح کے ناموں کے اوپر اپنے کسی نہ کسی دوست کو یا کسی ساتھی کو یہ ستاتے ہیں اور مذاق مسخری اگر آپ کو کہیں گے تو بولا ٹائم پاس کرتے ہیں، اور یہ ایک گیدرنگ کا یوں سمجھے کہ ایک حصہ ہے۔ آج میری باری ہے تو کل اس کی باری آئے گی تو پرسوں اس کی باری آئے گی، تو ہمارے ایک دوسرے کی باری آتی رہتی ہیں۔ تو اس کے نزدیک میں نے ظلم نہیں کیا ہے، میں مذاق کیا ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہنستا ہے نا تو یہ بولتے ہیں کہ یار ہماری تو چلتی ہے۔ زیادہ تر ان کا شکار جو ہوتا ہے نا، یا تو غریب ہوتا ہے، یا عقلی طور پر تھوڑا کوالٹی لوور ہوتی ہے، یا تو جسمانی طور پر کسی نہ کسی عیب کا شکار ہوتا ہے، کمزور ہوگا یا زیادہ موٹا ہوگا۔ تو اس طرح کا جو آدمی ہوتا ہے نا وہ زیادہ لپیٹ میں آتا ہے ان کی۔ اب یہ ہنسے گا نہیں تو زیادہ پھنسے گا، اس کو مجبوری ہے یہ ہنسے گا، یہ سمجھتے ہمارا ساتھ ہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ جھیپ مٹا رہا ہے، اپنی شرم کو چھپا رہا ہے، دل اس کا دکھلا اس وقت۔ تو یہ مظلوم جو ہے نا یہ قیامت کے دن آپ کو نہیں چھوڑے گا، یہ یاد رکھنا۔ یہ اس کا قرینہ نہیں ہے کہ یہ آپ کے اس مذاق اڑانے سے خوش ہوگا، اس کی جگہ آپ ہوتے تو مارا ماری کر ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے، انشاءاللہ مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے، مدنی انعامات کے حامل بنیں گے تو انشاءاللہ یہ عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ اب یہ جتنا بھی کر لیا یہ عادتیں چھوڑنا اسے مانتی ہے دنیا اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے۔ چلے سمامہ، پہلا سوال اس مدنی گلدستے کے حوالے سے آپ سے ہے کہ نگران شورا کے فرمان کے مطابق ہمارے یہاں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے؟ چند باتیں آپ نے گنوائی دی نا، وہ بتا دیں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس حوالے سے بتائیں، وہ شروع میں انہوں نے بتایا تھا نا کیا کرتے ہیں ہم لوگ مطلب دوستوں کے ساتھ مل کر، ان کے دوسرا اکیلا دوست ہوتا ہے اس کے ساتھ سر تفریح میں تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ غلط مذاق کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے ساتھ دل آزاری ہو جاتی ہے جی۔ تو بابا جان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کا سخت عذاب ہوگا۔ اس وقت وہ مذاق مسکری کر لیتے ہیں تو قیامت کے دن کا بہت سخت عذاب لیا جائے گا۔ ٹھیک، آپ نے جواب دیا۔ نگران شورا یہی اسی طرف توجہ دلا رہے تھے کہ طرح طرح کے ناموں پر دوستوں کو ستاتے ہیں، دل آزاریاں کرتے ہیں، اور کبھی ایک کی باری کبھی دوسرے کی، مذاق مسخری، اور کہتے ہیں کہ ٹائم پاس ہے اور مذاق کیا ہے، ظلم تھوڑی کیا ہے۔ آپ نے اس میں سے جواب میں سے چند باتیں بیان کر دی ہیں، آپ کا جواب درست ہے جی۔ عثمان، آپ سے سوال ہے، کسی کا دل دکھایا ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ باپا نے ارشاد فرمایا تھا اس کا حل
किसी का दिल दुखाया हो तो उसका हल क्या है? किसी का दिल दुखाया हो तो उससे जाकर माफी मांग लेनी चाहिए जी हाँ, ये भी था। और ये नियत कर लेनी चाहिए आइंदा, और ये नियत कर लेनी चाहिए कि आइंदा इसके साथ मजाक मस्करी नहीं करूंगा। और उससे तो माफी मांगेंगे ही उससे तो माफी मांगेंगे ही, तो अपने खुदा से ही माफी मांग लें। जी। तौबा भी करनी होगी और हुकूकुल इबाद माफ करवाने होंगे और तलाफी भी जरूरी है। आपका भी जवाब दुरुस्त है जी। काशिफ, आपसे सवाल है, इस मदनी गुलदस्ते के दौरान एक शेर पढ़ा गया था, उसका पहला मिसरा मैं पढ़ देता हूं, दूसरा आप करके उसको दुरुस्त कीजिए। हुकूकुल इबाद आ होगा मेरा क्या? जी काशिफ। करें, कोशिश करें, कोशिश करें, गलत होगा ना तो। करम कर दीजिए खुदा अत्तार कादरी पर। अत्तार कादरी नहीं आ रहा इसमें, चलें ये भी बता देते हैं। करम मुझ पे कर दें बला गौसे आजम। अल्लाह अकबर। शेर था, हुकूकुल इबाद आ होगा मेरा क्या, करम मुझ पे कर दे करम या इलाही, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अफसोस काशिफ, आप भी इसका जवाब दुरुस्त ना दे सके, कोई नंबर हासिल नहीं किया, लेकिन हिम्मत ना हारें, अभी और सेगमेंट बाकी है, हो सकता है आगे के सेगमेंट में कुछ आगे बढ़ने का सिलसिला हो जाए। अब आप लोगों के लिए मदनी गुलदस्ता चलाया जाएगा, फिर दोबारा से अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत होगी, मदनी फूल सुनेंगे। आइए तमाम मदनी मुन्ने, तमाम तलबा करीब आ जाइए, मदनी गुलदस्ते को मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़े मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। अकीके का गोश्त बेहतर है कि मीठा पकाया जाए, तो मीठा गोश्त पकाने से ये बच्चे के अखलाक मीठे होने की फाल है जिसका हकीका है। अगर गोश्त गलता ना हो उसके अंदर चीनी डालेंगे तो भी गल जाएगा। अगर तरीका याद हो तो आप बता दें तो मैं मदनी चैनल वालों को तरीका आ जाएगा। हमारे इस्लाम में बता रहे बाबा, 1 किलो गोश्त में आधा किलो दही, दही भी मीठी हो, खट्टी नहीं हो। मीठी चीनी डालकर मीठी करे उसको, नहीं, चीनी डालकर मीठी बनती है। अब मीठी मिल जाती है कह रहे हैं। इसमें 5 या 6 छोटी इलायची डाल दें और भून लें। 100 ग्राम कूट कर बादाम डाल दें। जब गोश्त गल जाए तो हस्बे जायका चीनी का शीरा बनाकर डाल दें, तो यूं मीठा गोश्त तैयार है। मजीद अगर इसको और उम्दा करना है, थोड़ा आंखों को भी मजीद भाए, तो मजीद गाजर के लच्छे वगैरह बनाकर भी उसके ऊपर डाले जा सकते हैं, और जीनत के लिए। जी हाँ। मजीद एक और तरीका इन्होंने बताया कि 1 किलो गोश्त में आधा किलो चुकंदर ये डालकर गोश्त बना लें, तो ये कुदरती तौर पर मीठा बन जाएगा। चुकंदर जी हाँ, लाल लाल मीठा होता है, बराबर। तेल वगैरह जो भी है उसमें कर लें। सुभान, ये 2 तरीके इन्होंने इरशाद फरमाए। माशाअल्लाह। ज़ाहिर है कि एक मुसलमानों की खैर ख्वाही है ये भी कि इनको अच्छी चीजें बनाने का अगर तरीका बताया अच्छी नीयतों से, तो इसका भी सवाब मिलेगा। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुमने बेहतर वो है कि जो दूसरों को नफा पहुंचाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़े मुस्तफ़ा पे जो गुलाम चल रहा है। जी कलीम, आपसे पहला सवाल है, अकीके में मीठा गोश्त बनाने का क्या फायदा है? कुछ तो जवाब दे, नंबर माइनस थोड़ी होंगे अगर गलत जवाब हो गया तो। मीठा हो जाता है। मीठा हो जाता है बस, और क्या हो जाता है? फायदा क्या होता है उससे? सवाल ये है ना, अकीके में मीठा गोश्त बनाने का क्या फायदा है? वो तो मीठा बनाएंगे तो मीठा ही होगा। इसका जवाब था
اس سے بچہ خوش اخلاق ہوتا ہے، بچے کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں. جس بچے کا عقیقہ کیا جا رہا ہوتا ہے، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی ملاحظہ فرما لیں، جب عقیقہ کریں اپنے بچوں کا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ جو سوال اور جواب کی صورت میں ہے، جس رسالے کا نام ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. اس رسالے کو دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائے، اس کا مطالعہ فرمائے اور اس کے مطالعہ کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنے بچوں کا عقیقہ کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی. حمزہ شاہ آپ سے سوال ہے، میٹھا گوشت بنانے کا دوسرا طریقہ بھی ایک بیان کیا گیا تھا، وہ طریقہ بیان کر دیجئے. گوشت میں چکندر ڈال دیں. پورا طریقہ بیان کریں، کیا تھا؟ کتنا گوشت لیں؟ آدھا کلو گوشت میں چکندر. درست جواب نہیں ہے، کچھ قریب پہنچ رہے ہیں آپ، درست کر لیجئے اس کو، ابھی آپ کے پاس وقت باقی ہے نا. آدھا کلو چکندر کلو گوشت میں. 1 کلو گوشت میں آدھا کلو چکندر ملا لیں اور ملا کر پکا لیں. آپ نے یہ جواب دیا، آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی فہیم اتاری آپ سے سوال ہے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کیا حدیث مبارکہ بیان فرمائی؟ الناس من ينفع الناس. آپ نے فوراً جواب دے دیا، خیر الناس من ينفع الناس. آپ کا بھی جواب درست ہے. تیسرا سیگمنٹ مدنی گلدستہ، یہ بھی اختتام پذیر ہوا. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. سمامہ اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، کلیم اتاری نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، عثمان اتاری بھی 2 نمبر حاصل کر سکے، حمزہ اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے، کاشف اتاری کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے اور فہیم اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آپ کی قسمت. اس سیگمنٹ کے نام سے ہی آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا، آپ کی قسمت. نہیں معلوم کہ کس کی قسمت میں کون سا سوال آ جائے. پہلے آپ کو اسکرین پر سوال دکھایا جائے گا، وہ سوال آسان بھی ہو سکتا ہے اور مشکل بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ یہی سے ایک پرچی اٹھوائی جائے گی. جب آپ وہ پرچی اٹھائیں گے، 6 میں سے جس کے نام کی پرچی نکلے گی وہی طالب علم اس سوال کا جواب دیں گے. درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے اور اگر سوال مشکل ہو تو آپ آپشن لے لیجئے گا. جب آپ آپشن لیں گے 3 آپشن آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، ان 3 آپشنز میں سے ایک جواب درست ہوگا. اگر آپ نے وہ درست جواب دے لیا تو آپ کو پھر 1 نمبر دیا جائے گا. 1 نمبر اس لیے آپ کا کاٹ لیا جائے گا کہ آپ نے آپشن لیے ہوں گے. بغیر آپشن کے جواب دیں گے تو 2 نمبر، آپشن لے کر جواب دیں گے تو 1 نمبر حاصل کر سکیں گے اور درست جواب نہ دیا تو کوئی نمبر حاصل نہ کر سکیں گے. تیار ہیں؟ جی پہلا سوال اسکرین پر دکھایا جائے کہ ان کے لیے کون سا سوال ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے. سمامہ تاری آپ ایک پرچی اٹھائیے. جی اس پر پڑھ دیجئے نام، مائک پر پڑھ دیجئے. حمزہ اتاری. حمزہ اتاری کا کہ قسمت میں یہ سوال آیا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ حمزہ اتاری آپشن لیں گے؟ آپشن لیں گے؟ مشکل سوال آ گیا. اچھا بغیر آپشن کے جواب نہیں دیں گے؟ آپشن دے دیے جائیں آپ کو. جی اسکرین پر آپشن دکھائے جائیں ان کے لیے. اس سوال کے کیا کیا آپشنز ہیں؟ پہلا آپشن ہے عبید اللہ صومعی، دوسرا آپشن ہے عبد الرحمن صومعی اور تیسرا آپشن ہے عبداللہ صومعی. عبید اللہ صومعی. جی آپ نے کہا پہلا آپشن عبید اللہ صومعی. آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں اس کا درست جواب کیا یہی ہے یا کوئی اور ہے. اس کا درست جواب تھا عبداللہ صومعی. آپ کا جواب غلط ہو گیا، آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے. دوسرا سوال دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر کیا آتا ہے، آسان ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا ہے. جی دوسرا سوال اسکرین پر دکھایا جائے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ دیکھتے ہیں یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے. کلیم سے پرچی اٹھواتے ہیں. جی محمد کلیم پرچی اٹھائیے. کس کا نام آیا؟ جی عثمان اتاری. عثمان اتاری آپشن لینا چاہیں گے؟ نہیں. بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ انشاءاللہ. حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ تعالی کا اصل نام کیا ہے؟ اسماعیل بخاری. دیکھ لے جواب چینج کرنا ہے؟ نہیں. کر لیجئے فائدہ ہوگا آپ کا. نہیں اسماعیل بخاری ہے. چلے آپ اسی پہ رکھنا چاہتے ہیں اپنے جواب؟ جی. چلے دیکھتے ہیں اس کے آپشن کیا کیا ہیں.
پہلا آپشن ہے احمد کبیر، دوسرا آپشن ہے محمد احمد توسی، اور تیسرا آپشن ہے محمد بن اسماعیل۔ آپ نے کہا اسماعیل بخاری۔ دیکھتے ہیں صحیح درست جواب کیا تھا۔ جو اس میں آپ نے کہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اسماعیل بخاری اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آپشن میں درست جواب کیا تھا۔ درست جواب تھا محمد بن اسماعیل، جبکہ آپ نے کہا تھا اسماعیل بخاری، لہٰذا آپ کا اصل نام محمد تھا، بن اسماعیل، اسماعیل تو آپ کے والد کا نام تھا۔ اس طرح آپ کا جواب درست نہ ہو سکا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ آپشن لے لیتے تو شاید آپ یہ درست جواب دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ اگلا سوال کون سا آ رہا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے۔ عثمان ہی سے پرچی اٹھواتے ہیں۔ آپ اپنا جواب تو درست نہ دے سکے، دیکھتے ہیں کس کی پرچی اٹھاتے ہیں، ان کا جواب کیا آتا ہے۔ کلیم اتاری۔ کلیم اتاری کی قسمت میں یہ سوال آ گیا ہے، حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا تھی؟ جی کلیم، آپشن لیں گے؟ جی اچھا چلیں دیکھ لیتے ہیں اس سوال کے آپشنز کیا کیا ہیں۔ جی آپشن دکھائے جائیں۔ پہلا آپشن ہے ابو محمد، دوسرا آپشن ہے ابو القاسم، تیسرا آپشن ہے ابو ابراہیم۔ ابو محمد۔ آپ نے کہا ابو محمد۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا تھا۔ اس کا درست جواب تھا ابو القاسم۔ اس طرح آپ کا بھی یہ جواب درست نہ ہو سکا۔ آئیے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اسکرین پر اگلا سوال کیا ہے۔ سوال ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے۔ حمزہ سے پرچی اٹھواتے ہیں۔ جی حمزہ۔ سمامہ اتاری۔ یہ سوال آیا سمامہ اتاری کی قسمت میں، سمامہ اتاری کی قسمت میں سوال آ گیا ہے۔ سمامہ آپشن لیں گے؟ بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ دیکھ لیں، سوچ لیں، غلط ہو گیا تو کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ جی سمامہ اتاری بغیر آپشن کے جواب دینا چاہیں گے۔ مولانا نقی علی خان۔ مولانا نقی علی خان آپ نے کہا۔ دیکھتے ہیں اس کے آپشن کیا کیا تھے۔ اس کے آپشن تھے آپشن نمبر 1 رضا علی خان، آپشن نمبر 2 نقی علی خان، اور آپشن نمبر 3 حامد رضا خان۔ آپ نے کہا نقی علی خان اور آپ کا جواب درست ہو گیا۔ ماشاءاللہ آپ نے درست جواب دے دیا، 2 نمبر حاصل کر لیے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ سوال یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے۔ کاشف سے پرچی اٹھواتے ہیں۔ اب 2 مدنی منع موجود ہیں، کاشف اتاری اور فہیم اتاری۔ دیکھتے ہیں یہ سوال کس کی قسمت میں آتا ہے۔ فہیم اتاری۔ واہ بھائی واہ، فہیم اتاری کی۔ ہو سکتا تھا یہ سوال کاشف ہی کی قسمت میں آ جاتا، لیکن کاشف نے پرچی اٹھائی اور فہیم کی قسمت میں یہ سوال آ گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ آپشن لیں گے؟ بغیر آپشن کے جواب دیں گے؟ آپشن۔ آپشن لیں گے؟ جی ان کے آپشن دکھائے جائیں۔ یہ چاہتے ہیں میرا 1 نمبر مائنس ہو جائے، 1 نمبر میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپشن ان کے دکھائے جائیں۔ پہلا آپشن ہے 60، دوسرا آپشن 120، تیسرا آپشن ہے 30۔ 30 بار۔ آپ نے کہا 30 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ آئیے اسکرین ہی پر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کتنے قرآن پاک رمضان المبارک میں ختم فرماتے تھے۔ 60 بلنک کر رہا ہے۔ اس طرح فہیم اتاری آپ کا جواب غلط ہو گیا، آپ کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے۔ آئیے آخری سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسکرین پر دیکھتے ہیں آخری سوال کیا ہے اور وہ کس کی قسمت میں آ رہا ہے۔ یہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے کیونکہ اب ہمارے ساتھ کاشف ہی بچے ہیں، کاشف ہی کی قسمت میں یہ سوال آئے گا۔ سوال امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اصل نام کیا ہے؟ بغیر آپشن کے دیں گے؟ جی بغیر آپشن کے دیں گے؟ جی۔ غلط ہو گیا تو دیکھ لیجئے کوئی نمبر نہیں ملے گا۔ چلے جواب دے دیجئے۔ نعمان بن ثابت۔ آپ نے کہا نعمان بن ثابت۔ دیکھتے ہیں اس کے آپشنز کیا کیا تھے۔
اس کے آپشن تھے سفیان بن علی، دوسرا آپشن تھا سلیمان بن عفان، تیسرا آپشن تھا نعمان بن ثابت. آپ نے کہا ہے تیسرا آپشن نعمان بن ثابت، اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا درست جواب کیا تھا. اس کا درست جواب تھا نعمان بن ثابت. آپ نے بھی کہا نعمان بن ثابت، آپ کا جواب بھی درست ہو گیا. اس طرح آپ نے بھی کاشف 2 نمبر حاصل کر لیے. آئیے پہلے اس سیگمنٹ کا سکور دیکھ لیتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے. سمامہ اتاری نے 2 نمبر حاصل کیے، کلیم اتاری نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، عثمان اتاری نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، حمزہ اتاری بھی کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے، کاشف اتاری نے بھی 2 نمبر حاصل کیے، فہیم اتاری نے بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا. یہاں ہمارا یہ مقابلہ تو اختتام پذیر ہوا. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ 6 طلباء میں سے وہ کون سے 3 خوش نصیب طلباء ہیں جو گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں. آئیے اسکور بورڈ کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طالب علم نے کتنے نمبر حاصل کیے، وہ کون سے 3 خوش نصیب طلباء ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. سمامہ اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے، کلیم اتاری نے 4 نمبر حاصل کیے، عثمان اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے، حمزہ اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے، کاشف اتاری نے 8 نمبر حاصل کیے، فہیم اتاری نے 6 نمبر حاصل کیے. اس طرح یہ 3 خوش نصیب طالب علم ہیں جو گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں. ان کا نام ہے سمامہ اتاری، عثمان اتاری اور کاشف اتاری. یہ تینوں گرانڈ فنالے کے لیے باب المدینہ کراچی آئیں گے. ماشاءاللہ تھے چھوٹے چھوٹے لیکن جواب درست دیے، آگے چلے گئے نا. لیکن اور بھی موقع آنے، پریشان نہیں ہونا ہے. یہ سیزن 4 تھا، سیزن 5 بھی آنا ہے. لیکن یہی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ اس منچ تک آئے. رحمت آباد، ایبٹ آباد، جیلانی کابینات کے جو ٹاپ 12 اسٹوڈنٹس تھے ان میں آپ کا نام آیا. یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے آپ کے لیے کہ آپ اس منچ پر آئے تھے. یہاں پر آ کر آپ نے مقابلے میں شرکت کی ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کوئی 3 ہی تھے آپ 6 میں سے جنہیں یہاں سے آگے جانا تھا. تو یہ 3 ہیں جو باب المدینہ کراچی گرانڈ فنالے کے لیے آ رہے ہیں. آپ 3 یہیں سے رخصت کیے جا رہے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل ایسے سلسلے اسی لیے لے کر آتا ہے کہ ہم میں علم دین کا ذوق شوق بھی بڑھے، ہمارے علم میں اضافہ بھی ہو. اور یقیناً یہ ذہنی آزمائش ایسا سلسلہ ہے کہ جس کو دیکھنے کی برکت سے مختلف موضوعات پر علم بھی حاصل ہوتا ہے، علم دین بھی حاصل ہوتا ہے، وہیں پر فرض علوم سیکھنے کی بھی سعادت نصیب ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم مدنی چینل دیکھتے رہا کریں. فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل، فیضان مدنی چینل، انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی